بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ ہمارے آج کے پروگرام میں ہمیں پہلا خط ملا ہے سمرسٹہ سے کوکب الدین صاحب کا۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ میں اس سال اپنے فوت شدہ والد کی جانب سے حج کرنا چاہتا ہوں، اور یہ علم میں رہے کہ میں اپنا حج کئی برس پہلے کر چکا ہوں۔ میری گزارش یہ ہے کہ آپ حج کرنے کا افضل اور بہتر طریقہ سنت کے مطابق بیان کر دیں، اور حج کی اقسام میں کیا فرق ہیں اور ان اقسام میں کون سی قسم افضل ہے اور بہتر ہے، تاکہ میں اس کے مطابق ہی اپنا یہ عمل کر سکوں۔ تو پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم سنت صحیحہ کے مطابق حج کا مختصر طریقہ جو ہے وہ آپ کو بتا دیتے ہیں کہ حاجی 8 ذی الحجہ کو مکہ یا حرم کے قریب سے احرام باندھے، اور حج کے احرام باندھتے وقت وہی کام کرے جو عمرے کا احرام باندھتے وقت کیے جاتے ہیں، مثلا غسل کرے، خوشبو لگائے، اور حج کی نیت سے احرام باندھ کر تلبیہ کہے۔ حج کا تلبیہ بھی وہی ہے جو عمرے کا تلبیہ ہے، لبیک اللہم لبیک، صرف اتنا ہے کہ وہ لبیک عمرہ کے بجائے لبیک حجن کہے گا، اور کسی معنی کا خطرہ ہو جو اسے حج مکمل نہ کرنے دے تو شرط لگاتے ہوئے یہ الفاظ کہہ دے، وَإِنْ حَبَسَنِي حَابِسٌ فَمَحَلِّي حَيْثُ حَبَسْتَنِي، یعنی اگر مجھے روکنے والی چیز نے روک دیا تو جہاں مجھے روکا گیا وہی میرے حلال ہونے کی جگہ ہے۔ اور تو اس صورت میں یہ ہوگا کہ جیسے ہی اگر کوئی رکاوٹ پیدا ہوتی ہے تو وہیں پہ ہی وہ اپنا احرام کھول دے گا، اس پر کسی قسم کا کوئی بھی دم لازم نہیں آئے گا، اور کوئی خدشہ نہ ہو تو ٹھیک ہے، پھر یہ شرط نہ لگائیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ پھر مینا کی طرف روانہ ہو، وہاں رات بسر کرے، 5 وقت کی نماز ظہر، عصر، مغرب، عشاء، اور اگلے دن فجر کی نماز مینا میں ہی ادا کرے۔ تیسری بات یہ ہے کہ 9 تاریخ کو سورج طلوع ہونے کے بعد پھر عرفات کی طرف روانہ ہو، وہاں ظہر عصر کی نمازیں جمع تقدیم اور قصر کے ساتھ ادا کرے، پھر اللہ تعالیٰ کا ذکر ہے اور استغفار ہے، یعنی جتنی بھی ہو سکے وہ دعائیں کرے یہاں تک کہ سورج غروب ہو جائے۔ چوتھی بات یہ ہے کہ جب سورج غروب ہو جائے تو مزدلفہ کی طرف روانہ ہو، مغرب عشاء کی نمازیں وہاں ادا کرے، پھر نماز فجر تک وہیں رات بسر کرے، اور نماز فجر کے بعد طلوع شمس سے پہلے تک اللہ تعالیٰ کا ذکر کرے، دعائیں کرے۔ پھر وہاں مینا کی طرف جائے، وہاں پہ جمرہ عقبہ جو کہ آخری اور مکہ کی جانب ہے اس کو کنکریاں مار لے، اور اسے مسلسل 7 کنکریاں مارنے، اور ہر کنکری کے ساتھ اللہ اکبر کہے، اور یہ کنکری تقریباً کھجور کی گٹھلی کے برابر ہونی چاہیے، کوئی بڑی یا پتھر یا اور کوئی چیز نہیں ہونی چاہیے۔ پھر قربانی ذبح کرے، جو ایک بکری ہے یا اونٹ ہے یا گائے کا 7واں حصہ ہے۔ پھر مرد اپنے سر مڈا لیں، اور عورتیں اپنے بال تھوڑے سے کٹوا لیں، نہ کہ مڈوائیں۔ عورتوں کو اپنے سارے بالوں میں سے ایک پور کے برابر یہ کٹانا کافی ہو جائے گا۔ پھر حج کا طواف کرنے کے لیے طواف افاضہ کے لیے مکہ جائے، اور وہاں پہ وہ طواف کرے، صحیح کرے اپنے اسی کپڑوں میں، لباس میں جو اس نے سر مڑانے کے بعد اپنے نہا دھو کے کپڑے پہن لیے ہیں، تو اب انہی میں ہی وہ جس نے حج تمتع اور کیا ہے اور قران کیا، ان کے لیے پھر وہ طواف اور صحیح کرنی ہوگی۔ مینا میں واپس وہ راتیں بسر کرے، یعنی جو بقیہ ایام ہیں 11، 12 ذی الحجہ کی راتیں، اور ہر دن زوال ہو جانے کے بعد تینوں جمرات کو کنکریاں مارے۔ ہر جمرے کو 7 کنکریاں مارنی ہوں گی۔ جمرہ صغریٰ یعنی چھوٹے سے کنکری مارنا شروع کریں جو کہ مکے سے دور ہے، پھر درمیانے کو ماریں، اور دونوں کے بعد دعا کریں۔ اس کے بعد دعا بھی ہے، اور پھر جمرہ عقبہ کو کنکریاں مارے، اس کے بعد دعا نہیں ہے۔ جب 12 تاریخ کی کنکریاں مار لے، اگر وہ جلدی جانا چاہتا ہے تو وہ غروب آفتاب سے پہلے پہلے مینا سے نکل جائے۔ اگر چاہے اس میں تاخیر کرتا ہوا 13 تاریخ کو بھی رہنا چاہتا ہے تو پھر وہ مینا میں رہے، اور زوال کے بعد تینوں جمرات کی رمی کر کے، اور پھر اس کے بعد وہاں سے جا سکتا ہے۔ اور 13 تاریخ تک تاخیر کرنا افضل ہے، لیکن واجب نہیں ہے، اس کی اجازت دی گئی جیسے قرآن کریم میں ارشاد ہے۔ لیکن اگر 12 تاریخ کا سورج غروب ہو جائے اور مینا سے نہ نکل سکے تو اس صورت میں اسے 13 تاریخ کی رات بھی مینا میں ہی بسر کرنا ہوگی، حتیٰ کہ نزول کے بعد رمی جمرات کر کے مینا سے آنا ہوگا۔ لیکن اگر 12 تاریخ کا سورج غروب ہونے کے وقت وہ مینا میں ہی ہے، اور اس اعتبار سے بنا پر نہ ہوا مثلا وہ جانے کے لیے تیار ہے، گاڑی پر سوار ہو چکا ہے لیکن رش ہے، نہیں نکل سکا، اس کے لیے پھر لازمی نہیں ہے کہ وہ اگلے دن تک رہے۔ اور پھر جب یہ ایام ختم ہو جائیں اور وہ اپنے ملک یا علاقے کی طرف سفر کرنا چاہے تو پھر بیت اللہ کا طواف کیے بغیر نہ جائے۔ صرف ان خواتین کے لیے جن کا عذر ہے ان کے لیے اس میں رخصت دی گئی ہے کہ ان پر طواف وداع نہیں ہے، لیکن باقی تمام حجاج طواف وداع کر کے پھر جائیں گے۔
اور اگر کوئی شخص کسی دوسرے کی طرف سے حج تمتع کر رہا ہے، چاہے وہ اس کا قریبی ہو یا کوئی دوسرا شخص، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ اس نے اپنا فرضی حج کیا ہوا ہو، اور حج کا طریقہ وہی ہوگا جو صرف اس میں نیت کا فرق ہے کہ وہ اس شخص کی طرف سے حج کی نیت کرتے ہوئے تلبیہ میں اس شخص کا نام پکارتے ہوئے کہے کہ لبیک عن فلان، اور پھر حج میں اپنے اور اس شخص کے لیے دعا کرے گا۔ جہاں تک کہ حج کی اقسام کے بارے میں آپ نے پوچھا ہے، تو اس میں 3 طرح کے حج ہوتے ہیں، حج تمتع ہے، حج قران اور حج افراد۔ تو حج تمتع یہ ہے کہ حج کے مہینوں میں شوال، ذی القعدہ، ذی الحجہ کے 10 دن ان میں عمرے کا احرام باندھ کر عمرے سے فارغ ہو کر مکے سے یوم ترویہ یعنی 8 تاریخ کو حج کا احرام باندھا جائے۔ اور حج قران یہ ہے کہ یہ عمرہ اور حج کا اکٹھا احرام باندھا جائے، اور حاجی یوم النحر یعنی 10 ذی الحجہ کے دن احرام سے حلال ہوگا، یا پھر احرام باندھے عمرے کا اور پھر طواف شروع کرنے سے پہلے حج کو بھی اس میں شامل کر لے، تو یہ اسے حج قران کہتے ہیں۔ اور حج افراد یہ ہے کہ میقات، یا پھر اگر مکے میں مقیم ہو تو مکے سے حج کا احرام باندھے، یا میقات کے اندر رہتا ہو تو وہیں سے احرام باندھے، اگر اس کے ساتھ قربانی ہو تو یوم النحر تک احرام کی حالت میں ہی رہے، لیکن اگر قربانی ساتھ نہ ہو تو اس کے لیے حج کو فسخ کر کے عمرے میں بدلنا مشروع ہے۔ اس طرح وہ طواف اور سعی کر کے بال چھوٹے کروا کر حلال ہو جائے، جیسے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کا احرام باندھنے والے صحابہ کو حکم دیا تھا۔ جس کے ساتھ قربانی نہیں تھی ان سب نے پھر وہ عمرے میں اپنے اس نیت کو بدل لیا تھا۔ اور اسی طرح حج قران کرنے والے کے ساتھ اگر قربانی نہ ہو تو ان کو بھی چاہیے کہ وہ حج کو فسخ کر کے عمرے میں بدل لیں، جیسے کہ ابھی بتایا گیا ہے۔ ان سب میں افضل ترین حج تمتع ہے، جو قربانی ساتھ لے کر نہ گیا ہو، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کرام کو اس کا حکم بھی دیا اور اس کی تاکید بھی کی۔ تو یہی طریقہ ہے جو کہ ہم دیکھتے ہیں کہ یہ حج میں کہ اس طریقے کے ساتھ آپ کریں گے، اور ظاہر ہے کہ ہمارے لیے یہ بھی ہے کہ جو بھی چیز ہے وہ ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق ہی کرنا ہے، جیسے کہ نبی کریم سے فرمایا کہ خذوا عنی مناسککم، مجھ سے اپنے حج کے طریقے حاصل کر لو، یہ لے لو۔ ایک اور خط ہمیں ملا ہے میرپور خاص سے عبد القادر صاحب کا، وہ یہ کہتے ہیں کہ حاجی عرفات میں فوت ہو گیا تو کیا اس کا یہ حج مکمل کہا جائے گا یا اس کو حج بدل کرنا ہوگا؟ تو اس کے جواب میں عرض یہ ہے کہ اس کی طرف سے حج نہیں کیا جائے گا، کیونکہ اس حاجی نے اپنے ذمے واجب ادا کر دیا ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جب ایسے شخص کے بارے میں پوچھا گیا جس کی اونٹنی نے اسے گرا کر اس کی گردن توڑ دی تھی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسے بیری اور پانی سے غسل دو، اس کے احرام کی 2 چادروں میں ہی کفن دو، اسے خوشبو مت لگاؤ، نہ اس کا سر ڈھانپو، کیونکہ قیامت کے دن تلبیہ کہتے ہوئے اٹھایا جائے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں کہا کہ اس کی طرف سے حج بھی مکمل کرو اس لیے کہ حج مکمل نہیں ہوا، تو وہ نہیں کہا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کا وہ حج ہو گیا اور پھر وہ اس کے لیے مکمل ہو گیا، کافی ہو گیا، اس کے لیے حج کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ ہم جو رکن ہے اس نے وہ پورا کر لیا ہے، تو لہذا اس کے لیے مزید کوئی الگ سے حکم کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ تعالی ہمیں صحیح معنی میں عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔